محمد یونس عمر تقریباً 65 سال سرکاری ادارے کے اعلیٰ عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ لاہور میں اپنے گھر میں سکون اور سادگی بھری زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا خاندان چھوٹا سا تھا۔ گھر میں یونس صاحب، ان کی بیوی اور ایک بیٹا احمد تھا۔ احمد کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنی بیوی سائرہ کے ساتھ کراچی میں رہتا تھا۔ دونوں کراچی میں ایک بڑی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ خاص مواقع اور تہواروں پر وہ لاہور آ کر والدین سے ملتے تھے، مگر روزمرہ کی مصروفیات کی وجہ سے ملاقاتیں کم ہی ہو پاتی تھیں۔ لیکن اچانک ہی یونس صاحب کی زندگی اجڑ گئی جب ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی احمد اور سائرہ فوراً لاہور پہنچے۔ گھر میں خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جہاں کبھی ماں کی آواز گونجتی تھی، وہاں اب گہری خاموشی تھی۔ احمد نے لرز سی آواز میں والد کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، ابو جان، آپ یہاں اکیلے کیسے رہیں گے؟ ماں کے بغیر یہ گھر سنسان لگ رہا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ کراچی چلیں، ہم آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے۔ یونس صاحب کی آنکھیں نم تھیں، مگر ان کے الفاظ مضبوط تھے۔ انہوں نے آہستہ کیا، نہیں بیٹا، یہ میرا گھر ہے۔ تمہاری ماں کی یادیں یہیں بستی ہیں۔ میرے دوست، میرے رشتہ دار اور میری پوری زندگی اس شہر سے جڑی ہے۔ میں اپنی باقی زندگی یہیں گزارنا چاہتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میں اپنی دیکھ بھال خود کر لوں گا۔ احمد اور سائرہ بار بار انہیں منانے کی کوشش کرتے رہے، مگر والد اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ آخرکار بھائی دل کے ہاتھ وہ دونوں واپس کراچی لوٹ گئے، مگر ان کی آنکھوں میں فکر اور دل میں ایک عجیب سا خوف نمایاں تھا۔ محمد یونس اب لاہور کے اپنے گھر میں تنہا رہنے لگے۔ انہوں نے اپنی ایک دن کی ترتیب بنا لی تھی۔ صبح سویرے اٹھتے اور قریب کے پارک میں سیر کے لیے نکل جاتے، جہاں اکثر پرانے دوستوں سے ملاقات ہو جاتی تھی اور وہ ان سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے تھے۔ گھر واپس آ کر ناشتہ کرتے اور پھر اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں وہ خود کو الجھائے رکھتے۔ انہوں نے ایک ملازمہ رکھ لی تھی جو ان کے لیے کھانا بناتی اور گھر کی صفائی بھی کرتی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے جاتے۔ محمد یونس کبھی ٹی وی دیکھ لیتے تو کبھی کتابیں پڑھ کر وقت کاٹتے، کبھی اپنے گھر کے باغیچے میں چہل قدمی کرتے۔ لیکن دوستو، تنہائی ایسی چیز ہے جو آہستہ آہستہ انسان پر بھاری پڑ ہی جاتی ہے۔ چاہے کوئی خود کو کتنا بھی مصروف رکھنے کی کوشش کرے، یہ خالی پن اندر ہی اندر انسان کو توڑنے لگتا ہے۔ یونس صاحب بھی اب اسی تنہائی سے پریشان رہنے لگے تھے۔ صبح پارک میں ملنے والے دوست دن بھر ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، اور گھر میں ٹی وی دیکھنا، کتاب پڑھنا بھی کچھ وقت بعد بوریت میں بدل جاتا تھا۔ یہی سب ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ خالی پن اب انہیں گھیرنے لگا تھا۔ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے یونس صاحب ایک موبائل کی دکان پر گئے اور وہاں سے ایک نیا اسمارٹ فون خرید لیا۔ پھر انہوں نے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنایا۔ صرف 2 دن ہی گزرے تھے کہ انہیں ایک لڑکی کی فرینڈ ریکویسٹ موصول ہوئی۔ یونس صاحب نے اس لڑکی کی پروفائل دیکھی تو پتہ چلا کہ وہ پاکستانی ہے، مگر اس وقت دبئی میں رہتی ہے۔ لڑکی کی عمر 20 سے 21 سال کے درمیان تھی اور شکل و صورت میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد یونس صاحب نے اس کی ریکویسٹ قبول کر لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد لڑکی نے اس سے بات چیت شروع کر دی۔ یونس صاحب کو بھی اس سے گفتگو اچھی لگنے لگی۔ لڑکی نے اپنا نام مریم بتایا اور کہا کہ وہ بھی پنجاب کی رہنے والی ہے، مگر گزشتہ 2 سال سے اپنے ماموں کے ساتھ دبئی میں رہ رہی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی ماں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور والد بھی 2 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ تب اس کے ماموں نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ ایسا ایسا یونس صاحب اور مریم کے درمیان روز بات چیت ہونے لگی۔ دونوں گھنٹوں تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ صرف 1 مہینے میں ان کی اتنی نسبت ہو گئی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر دن ادھورا محسوس کرنے لگے۔ یونس صاحب کی زندگی میں ایک نئی خوشی اور تازگی نے جنم لیا تھا۔ وہ بھول گئے کہ ان کی عمر 65 سال ہے اور وہ اب بزرگ ہے۔ دل کے کسی کلوں میں مریم کے لیے چاہت اور محبت نے جگہ بنا لی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ مریم ان سے بہت چھوٹی ہے اور دونوں کی عمر میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے جذبات کو دبا لیا۔ کوئی دن اور گزر گئے۔ پھر ایک دن مریم نے یونس صاحب سے کہا کہ اسے ایک ضروری کام سے پاکستان آنا ہے۔ یہ سن کر یونس صاحب بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے جوش سے کہا، مریم، جب بھی پاکستان آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا۔ مریم ہنستے ہوئے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پاکستان اور آپ سے نہ ملوں؟ اب پاکستان میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ایک ہفتے بعد اس کی ٹکٹ بک ہو گئی اور وہ پاکستان پہنچ گئی۔ اس نے یونس صاحب کو بتایا کہ پہلے اسے کوئی ضروری کام نمٹانے ہیں، پھر واپسی پر لاہور آ کر ان سے ملے گی۔ یونس صاحب دن گننے لگے کہ کب وہ مریم سے ملیں گے۔ 2 دن بعد مریم کو فون آیا کہ وہ لاہور پہنچ گئی ہے۔ یہ سنتے ہی یونس صاحب فوراً بس اڈے پر اسے لینے پہنچے۔ مریم کو سامنے دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یونس صاحب کے لیے یہ لمحہ نیا اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے ان کی زندگی میں خوشیاں پھر سے لوٹ آئی ہیں۔ پھر وہ مریم کو اپنے گھر لے آئے۔ وہاں دونوں دیر تک
محو گفتگو رہے۔ یونس صاحب اور مریم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ گفتگو کے دوران یونس صاحب کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ رات کے کھانے کے بعد یونس صاحب اپنے دل کی بات مزید نہیں چھپا سکے۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر کہا، مریم مجھے نہیں معلوم جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ درست ہے یا غلط، مگر اب اپنے دل کی بات چھپانا ناممکن ہے۔ تمہیں اسے ماننے یا ٹھکرانے کا پورا حق ہے۔ اگر تم انکار بھی کر دو گی تو بھی ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ مریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب فکر نہ کریں، میں آپ کی دوست ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ یونس صاحب نے ہمت کر کے کہا، مریم مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہاں میری عمر 65 سال ہے اور تمہاری صرف 20 سال۔ دل کی چاہت کبھی عمر دے کر نہیں ہوتی۔ یہ سن کر مریم آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے یونس صاحب کا ہاتھ تھام کر کہا، یونس صاحب میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر ہماری عمر کا اتنا بڑا فرق مجھے روک رہا تھا۔ مجھے معاشرے کی فکر تھی، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رشتے کو کون سا نام دیں گے۔ یونس صاحب نے نرمی سے کہا، مریم اگر تمہیں اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں ہمارے پیار کے لیے پوری دنیا سے ٹکرانے کو تیار ہوں۔ مریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی مجھے پرواہ نہیں، یہ ہماری زندگی ہے اور ہم اسے اپنے طریقے سے جئیں گے۔ یوں دونوں نے اپنے رشتے کو قبول کر لیا۔ اگلے 2 دن مریم لاہور میں یونس صاحب کے ساتھ رہی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہایت خوبصورت اور یادگار لمحات گزارے، لیکن پھر 2 دن بعد مریم کو واپس دبئی جانا پڑا۔ اس کے بعد تقریباً 15 سے 20 دن تک یونس صاحب اور مریم روزانہ فون پر باتیں کرتے رہے، لیکن اچانک ایک دن مریم کے کال اور پیغامات آنا بند ہو گئے۔ یونس صاحب نے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ یہ سلسلہ تقریباً 14 سے 15 دن تک جاری رہا۔ یونس صاحب سخت بے چین اور پریشان ہو گئے تھے۔ پھر 16ویں دن اچانک مریم کو میسج آیا۔ میسج دے کر یونس صاحب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے فوراً کئی سوالات پوچھ ڈالے، مریم تم اتنے دن کہاں تھی، کیا ہوا تھا، تم ٹھیک ہو تو ہو نا، کیوں رابطہ نہیں ہو رہا تھا؟ مریم نے جواب دیا، یونس صاحب میرے ماموں کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا اور وہ اسپتال میں داخل تھے، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سن کر یونس صاحب نے افسوس کا اظہار کیا اور مریم کو تسلی دی۔ مریم روتے ہوئے بولی، یہاں دبئی میں میرے ماموں کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا، اب میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ ماموں کی جائیداد بہت بڑی ہے اور اس پر حق جتانا ضروری ہے، اگر میں نے دعویٰ نہ کیے تو ساری جائیداد حکومت کے پاس چلی جائے گی۔ یونس صاحب نے فوراً کہا، تو اس میں مسئلہ کیا ہے، تم دعویٰ پیش کر دو۔ مریم نے سمجھایا، یونس صاحب اس جائیداد کے لیے مجھے پاکستان آنا پڑے گا اور کچھ ضروری کاغذات وہاں سے لا کر یہاں دبئی میں جمع کروانے ہوں گے، تبھی میں اپنے ماموں کی جائیداد پر حق جتا سکوں گی۔ یہ سن کر یونس صاحب نے فوراً حامی بھر لی، تم آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور ہر طرح سے مدد کروں گا۔ کچھ دن بعد مریم کی فلائٹ کا دن طے ہوا۔ یونس صاحب بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ جہاز اترنے کے بعد آدھا گھنٹہ گزرا، پھر 1 گھنٹہ اور پھر 2 گھنٹے بھی گزر گئے، لیکن مریم ایئرپورٹ سے باہر نہ آئی۔ گھبراہٹ پر بے چینی میں یونس صاحب کافی دیر تک انتظار کرتے رہے، مگر جب مریم باہر نہ نکلی تو وہ مایوس ہو کر ایئرپورٹ سے نکلے اور پاس ہی ایک دکان میں جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد یونس صاحب کو فون پر ایک انجانے نمبر سے کال آئی۔ کال ریسیو کرنے پر دوسری جانب مریم کی گھبرائی ہوئی آواز تھی اور وہ ہنسی کر بولی، یونس صاحب میں ایئرپورٹ تک تو آ گئی تھی مگر کسٹم والوں نے مجھے روک لیا ہے۔ میں اپنے ماموں کو بہت سے سونا ساتھ لے آئی ہوں، گھر پر کوئی نہیں تھا اس لیے سوچا سب کچھ اپنے ساتھ ہی لے آؤ۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنی بڑی مقدار میں سونا لانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب کسٹم والے مجھے چھوڑ نہیں رہے۔ یونس صاحب نے اسے تسلی دی، تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کسٹم افسر سے میری بات کرواؤ۔ مریم نے فوراً فون افسر کو دے دیا۔ افسر نے کہا، یہ خاتون مقررہ حد سے زیادہ سونا لے کر آئی ہیں، قانون کے مطابق انہیں بھاری جرمانہ اور ٹیکس دینا ہوگا، تب ہی ان کو اور ان کے سامان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یونس صاحب نے پوچھا، کتنے پیسے دینا ہوں گے؟ افسر نے کچھ دیر کے بعد جواب دیا، تقریباً 40 لاکھ روپے جرمانہ اور ایکسائز ڈیوٹی بندی ہے، جب تک یہ رقم ادا نہیں کی جاتی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یونس صاحب نے فوراً کہا، ٹھیک ہے میں انتظام کرتا ہوں۔ انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر 40 لاکھ کا بندوبست کر کے بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر بعد مریم کو پھر فون آیا، وہ روتے ہوئے بولی، یونس صاحب کسٹم والوں نے تو چھوڑ دیا ہے مگر اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی رقم اچانک کہاں سے آئی، اس کا ثبوت دینا ہوگا ورنہ یہ معاملہ بلیک منی کے کیس میں جا سکتا ہے۔ فی الحال افسر کا کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر 20 لاکھ اور دے دیے جائیں تو معاملہ یہی ختم ہو جائے گا۔ یونس صاحب سخت گھبرا گئے مگر مریم کو حوصلہ دیتے ہوئے بولے، فکر نہ کرو، میں سب سنبھالوں گا۔ انہوں نے 20 لاکھ کا بھی بندوبست کیا اور بھیج دیے۔
رقم پہنچتے ہی مریم کو چھوڑ دیا گیا۔ ایئرپورٹ کے باہر آتے ہی مریم یونس صاحب کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ یونس صاحب نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دونوں لاہور یونس صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ جب مریم وہاں ٹھہری تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو اور بھی قریب سے جاننے کا موقع پایا۔ ایک دن وہ دونوں پارک میں بیٹھے تھے۔ یونس نے ہمت کر کے مریم سے کہا، مریم، میری زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ باقی زندگی تمہارے ساتھ گزاروں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مریم نے چند لمحے خاموش رہ کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، یونس صاحب، اگر آپ واقعی مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں تو میں بھی تیار ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی یونس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ چند دن بعد مریم اپنے کاغذات کا کام مکمل کر کے واپس لوٹی تو دونوں نے لاہور کی ایک مسجد میں نکاح کر لیا۔ گواہ بس امام مسجد اور یونس کے قریبی دوست تھے، لیکن یونس کے لیے یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ شادی کے 2 دن بعد مریم سنجیدہ لہجے میں کہا، یونس جی، میرے ماموں کے گھر دبئی میں کچھ اہم فائلیں اور کاغذات ہیں، اگر وہ نہ لے گئی تو میرا کام ادھورا رہ جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں 2 دن میں واپس آ جاؤں گی اور پھر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ یونس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے مریم، لیکن جلدی لوٹ آنا، تمہارے بغیر یہ گھر سنسان لگے گا۔ مریم نے مسکرا کر حامی بھری اور کہا، میں جلد ہی لوٹ آؤں گی۔ اگلے ہی دن وہ دبئی چلی گئی، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچی اچانک اس کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند ہو گئے اور فون بھی بند ہو گیا۔ یونس بار بار کال کرتے، میسج بھیجتے، لیکن کوئی جواب نہ آتا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں بدل گئے، 1 مہینہ گزرا، پھر 2، پھر 4 ماہ بیت گئے، لیکن مریم کی کوئی خبر نہ ملی۔ ہر صبح یونس اس امید میں جاگتے کہ آج اس کا کوئی پیغام آئے گا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آ گئی۔ انہیں احساس ہوا کہ نہ صرف ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، بلکہ ان کی پوری جمع پونجی بھی چلی گئی ہے۔ لیکن ان کے لیے سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ جسے دل سے چاہا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اسی نے سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ اس سوچ میں وہ اندر سے ٹوٹ گیا اور کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ کئی دن تک جب ان کا بیٹا احمد سے رابطہ نہ کر سکا تو وہ کراچی سے لاہور پہنچ گیا۔ باپ سے ملاقات پر یونس نے کانپتی آواز میں ساری کہانی سنائی۔ بیٹا سن کر حیران رہ گیا اور فوراً پولیس کو رپورٹ کرنے کا مشورہ دیا، لیکن یونس نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، پیسہ گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن جسے میں نے دل دیا اسی نے مجھے دھوکہ دیا۔ پولیس کیس کرنے سے میرا درد کام نہیں ہوگا۔ بیٹے کے بہت سمجھانے کے باوجود جب وہ تیار نہ ہوئے تو احمد اکیلا ہی تھانے گیا اور رپورٹ درج کرائی۔ چند گھنٹوں بعد پولیس یونس کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ کئی بار آواز دینے کے بعد بھی جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو پولیس کو دروازہ توڑنا پڑا۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ یونس نے پنکھے سے لٹک کر اپنی جان لے لی تھی۔ کمرے میں ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، میری موت کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ اگر میرا بیٹا رپورٹ کرتا ہے اور مریم پکڑی جاتی ہے تو میری آخری خواہش ہے کہ اس پر کوئی کارروائی نہ کی جائے، کیونکہ میں اس سے سچا پیار کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں۔ میری نظر میں وہ قصوروار نہیں ہے۔ یہ خط پڑھ کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا بلک بلک کر رونے لگا۔ پولیس والے بھی خاموش کھڑے رہ گئے۔ ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال گونج رہا تھا کہ کیسے کوئی شخص اپنی زندگی کی ساری کمائی اور دل کسی پر حد تک نچھاور کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر انجانے لوگوں پر جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ رشتوں کے نام پر دھوکہ دہی آج کل عام ہو گئی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں، ہوشیار رہیں اور خود کو ایسے فراڈ سے بچائیں۔ دوستو، ایسی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔